اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، آپ لوگوں سے یہ بات کرنی تھی کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر جو پوسٹیں وغیرہ چل رہی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، جس کے اندر انہوں نے صورتیں وغیرہ بھی بتائی ہوئی ہیں کہ مقرر صورتیں پڑھیں تو آپ کے سال بھر کی جتنی بھی قضا نمازیں ہوں گی وہ تمام کی تمام معاف ہو جائیں گی۔ سوچنے کی بات ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان گرمی سردی برداشت کر کے نماز پڑھنے کیوں جاتا ہے؟ کیا کسی انسان کو یہ معلوم نہیں، مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں کہ ہم پورا سال جو نمازیں پڑھتے ہیں، گرمی کے اندر سخت گرمی کا موسم برداشت کر کے مسجد کے اندر جاتے ہیں اور جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، سخت سردی کے اندر ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور یہ کہ گرم لحاف کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں سخت ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر، تو مسجد کے اندر جا کر ہم نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ کیا رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر 2 رکعت یا 4 رکعت وہ مقررہ صورتیں پڑھنے سے انسان کی تمام قضا نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی؟ اگر یہ معاف ہو سکتی ہیں تو پھر انسان کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان یہ کہ نمازیں چھوڑتا رہے اور یہ کہ اس امید پر کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ آئے گا ہم اس کے اندر 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں گے اور اس کے اندر وہ مقررہ صورتیں پڑھ لیں گے اور ہماری زندگی کی جتنی بھی قضا نمازیں ہوں گی وہ تمام کی تمام معاف ہو جائیں گی۔ انسان بہت ہی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اور یہ کہ ایسی پوسٹوں کے آخر میں یہ کہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی مستند کتاب کا حوالہ نہیں ملے گا، صرف ایک پوسٹ ہوگی اور آگے مختلف قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی کہ آپ 10 لوگوں کو سینڈ کرو، شیئر کرو تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا، یا پھر یہ کہ آپ کو کتنی دیر کے بعد خوشی ملے گی۔ یہ مختلف قسم کی باتیں آخر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے یہ وہ باتیں ہیں، ان باتوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام باطل چیزیں ہیں۔ ادیان باطلہ کی طرف سے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں اور ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اسلام کے اندر انتشار پھیلتا ہے، اور ان کی غرض اور ان کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کسی طریقے سے مسلمانوں میں ہم انتشار پھیلا سکیں۔ لہٰذا ایسی جتنی بھی پوسٹیں وغیرہ آئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر یہ کہ ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو اسلام کے اندر یہ کہ کتنا بڑا بگاڑ آتا، کوئی بھی نمازی وغیرہ نہ ہوتا، نہ کوئی مساجدیں وغیرہ ہوتیں، نہ کوئی ان کے اندر جا کر نماز ادا کرنے والا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نہ جانے کتنی مرتبہ نماز کا ذکر کیا، اور نماز دن کے اندر انسان کے لیے جو ہے وہ انسان کے اوپر 5 وقت جو ہے وہ فرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں آپ کہیں بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو نماز کا ذکر ملے گا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو انسان بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو انسان لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ آخری طریقہ بھی یہ بتایا شریعت نے فقہ کے اندر کہ انسان لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ بہر صورت کسی بھی صورت کے اندر نماز معاف نہیں انسان کو۔ یہ باطلوں کی طرف سے، ادیان باطلہ کی طرف سے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے گریز کرنی چاہیے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔